بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون میم موت دی جدوں آن ہوا وگی میم موت دی آن ہوا وگی لوکو وس دے شہر ویران ہو گے الو بول دے سنجیاں بیٹھ کانتے بندیاں باج خالی مکان ہو گے تے جنہ باغاں دے گین ٹر مالی تے جنہ باغاں دے گین ٹر مالی اور ڈنگرا وانگ سک گئے نے او جیڑے کہندے سی اسی مرنا نہیں او جیڑے کہندے سی اسی مرنا نہیں گم انہاں دے نام و نشان ہو گے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد موت ایک ایسی حقیقت ہے جدا دا انکار کیتا جا سکتا ہے اور جدے تو نہ کنارہ کیتا جا سکتا ہے۔ عربی دے ایک شاعر نے لکھ دینے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر کل باب داخلہ۔ فرمانے نے لوگوں موت ایک ایسا جام ہے جیڑا ہر نفس نو پینا پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جدے اندروں ہر انسان نو گزرنا پینا ہے۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، موت دا کوئی انکار جتنا مرضی کر لوے موت پھر بھی آ کے رہی۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، چنگیز خان جیسا ظالم دنیا تے آیا، موت نے انہوں چھوڑیا۔ سکندر اعظم جیسا طاقتور دنیا تے آیا، موت نے انہوں چھوڑیا۔ جیڑا پوری دنیا نو فتح کرن دے خواب اپنیاں اکھاں دے اندر سجا کے بیٹھا سی۔ کوئی بد ہے، کوئی نیک ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی غیر نمازی ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب نے جانا ہے، باقی کسی نے رہنا
فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا لوگو پوری کائنات فانی ہے، اللہ دی ذات لا ثانی ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف اور صرف باقی رہنا ہے تے اللہ پاک دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ عام بندے تے عام رہ گئے، اتھے اللہ دے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، امام آئے، ولی آئے، موت نے کسے نو چھوڑیا، موت نے کسے نو نہیں چھوڑیا، سب چلے گئے، سب فنا ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر چند ایک نبیاں دی موت والیاں گڑیاں دا تذکرہ کیتا ہے، تاکہ مینو اور توانو اے بات اظہر من الشمس یاد ہو جائے کہ لوگوں اتھے کسی نے باقی رہنا، سب نے فنا ہو جانا۔ آئیے کتاب اللہ تے غور کیجئے، کتاب اللہ دیا چند جلگیاں دے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے حضرت یعقوب پیغمبر دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا جدوں یعقوب پیغمبر تے موت دیاں گڑیاں آئیاں، موت دا ویلا آیا، موت دا وقت آیا تے حضرت یعقوب پیغمبر دے قریب 12 پتر نے، انہاں پتران دے اندر نبی بھی موجود، انہاں پتران دے اندر ولی بھی موجود، انہاں پتران دے اندر امام بھی موجود، انہاں پتران دے اندر پرائم منسٹر بھی موجود، مگر انہاں 12 پتران دے جرمٹ دے اندروں، انہاں 12 پتران دے لشکر دے اندروں مالک الموت حضرت یعقوب دی روح قبض کر کے لے کے چلا گیا ہے۔ اللہ پاک نے مینوں توانوں دسیا ہے کوئی نبی کوئی موت تو بچا سکدا نہیں بچا سکدا، کسے دی نبوت موت تو نہیں بچا سکدی، کسے دی ولایت موت تو نہیں بچا سکدی، کسے دی امامت و خطابت موت تو نہیں بچا سکدی، کسے دی وزارت و صدارت موت تو نہیں بچا سکدی۔ جڑا دنیا تے آیا ہے انہوں جانا بھی پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔
حضرات دی وقار ایت سیدنا یعقوب دی گل ہو گئی ہے آئیے سیدنا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اکبر ایک اور اللہ دا پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر جناب سلیمان کون جان دیو سلیمان پیغمبر اللہ پاک نے جناب ہواواں تے قبضہ دیتا ہے اللہ پاک نے جنات تے قبضہ دیتا ہے درندیاں تے قبضہ دیتا ہے اللہ پاک نے جناب چرندیاں پرندیاں نو تابع بڑھا دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے آرڈر نال اللہ اکبر جدوں سیدنا سلیمان پیغمبر تے موت والا وقت آیا ہے جان دیو اللہ پاک نے درندیاں نو پرندیاں نو چرندیاں نو ہواواں نو بچانا تے دور دی گل ہے اللہ پاک نے کسے نو پتہ بھی نہیں لگن دیتا اللہ پاک دس دینے کائنات دے لوگوں بندہ جتنا مرضی قدرتاں رکھ دا گئے بندہ جتنیاں مرضی طاقتاں رکھ دا گئے کوئی بندہ کوئی طاقت کسے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی آئیے میں ایک اور نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے ملک الموت آگیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام تو اڈے دن پورے گوگے نے تو اڈا وعدہ آ گیا ہے بہت والا وقت آ گیا ہے ہج کرو نا آؤ میں تھوانو لے کر کے جانا چاہنا تے حضرت موسیٰ پیغمبر نے کھچ کے تھپڑ مارے ملک الموت دے منہ تے حضرت جناب ملک الموت اینج اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے اللہ سونے جی دے کول تم میں نو بھیجی ہے ہوتے آنا ہی نہیں چاہندا اللہ پاک فرمان نے ملک الموت انج کرنا جانا میرے پیغمبر دے کول تے میرے پیغمبر نو جا کے کہنا اگر توانو موت والیاں گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اگر توانو علی زندگی چاہی دیئے اگر توانو جناب دنیا تے رہنا پسند لگ دے انج کرو نا ایک بیل لو اس بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو جتنے بال دے نیچے آ جانگے انہیں سال سی توڑی زندگی بڑھا دوانگے ملک الموت آ گیا آگے پیغام دیتا حضرت موسیٰ پیغمبر فرما دینے ملک الموت میں بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھنا انہیں سال میں نو زندگی مل جائے گی اس تو بعد کی ہوئے گا ملک الموت فرما دینے موسیٰ پیغمبر اس تو بعد کل نفس ذائقۃ الموت اس تو بعد موسیٰ پیغمبر پھر بھی اللہ پاک دے گاں جانا ہی جانا ہے جیڑا بندہ دنیا تے آ گیا ہے انہوں دنیا چھڑنی بھی پینی ہے انہوں دنیا تو جانا بھی پین ہے اللہ اکبر لہذا پتہ چلے آؤ اللہ اکبر کوئی بھی باقی نہیں رہنا والا کسی نے بھی باقی نہیں رہنا جیڑا آیا ہے انہوں دنیا تو جانا بھی پین ہے اور میں تے ایک گل اکثر کیا کرنا لوگو دنیا تے آن دی ترتیب دنیا تو جان دی ترتیب کوئی نہیں جے اللہ دنیا تے پہلا جناب دادا جی آئے پھر بابا جی آئے پھر جناب بیٹا آیا پھر پوتا آیا مگر جدو دنیا تو جانا ہے کوئی پتہ نہیں پہلا پوتے نے جانا ہے کہ دادے نے جانا ہے پہلا بیٹے نے جانا ہے کہ باپ نے جانا ہے اللہ
ہے تے اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انج کر کے دادے نے اپنے ہاتھ دیاں گتھیلیاں تے اپنے پوتے نو چکیا ہے اور قبرستان وال جاندا پیا ہے، اور میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے انج باپ نے اپنے بیٹے دی میت نو کندھا دتا ہے، نالے زارو کتار روندا پیا ہے، نالے کہندا پیا ہے اوے پترا میری کمر توڑ کے چلا گیا ہے، واریاں تے میریاں سی جاندہ توں پیا ہے، اور قریب دی گل کر لئے سیلاب آیا ہے۔ تسی ویکھے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کتے باپ دنیا تو ٹر گیا ہے پانی دے اندر، دنیا تو ٹر گیا ہے سیلاب دی نظر ہو گیا ہے، کتے بچے سیلاب دی نظر ہو گئے نے، کتے بیٹیاں سیلاب دی نظر ہو گئیاں نے، کتے ماں بچ گئی ہے، بیٹیاں دنیا تو ٹر گئیاں نے، کتے پوتے بچ گئے نے تے دادا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اللہ پاک نے دسیا ہے لوگو دنیا تے آن دی ترتیب ضرور ہے، دنیا تے جان دی ترتیب نہیں۔ آج جڑا بندہ آ گیا ہے انہوں جانا بھی پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت بڑی بڑی حقیقت ہے، موت نو ویخ کر کے، موت دا تذکرہ سن کر کے اکھاں نہ بند کرے اگر، جس طرح کبوتر بلی نو ویخ کر کے اکھاں بند کر لیندہ ہے۔ موت بڑی بڑی حقیقت ہے، موت تو نا آشنا نہ گویا کر، روزانہ جنازے پڑھنا ہے، روزانہ قبرستان دے اندروں گزرنا ہے، اپنے دل اندر خیال کرنا دنیا تے میں آگے ہیں، دنیا تو جانا بھی ہے۔ اور اس بات دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تذکرہ کیتا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرمایا لوگو ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جڑا دنیا تے آیا ہے انہوں دنیا تو جانا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، کسے نے بچنا نہیں، کلو من علیہا فان۔ ویر سونیا اگر دنیا تے باقی رہنا ہوندہ اللہ دے محبوب صدیق دے آقا حضرت عائشہ دے سرتاج اور ماں فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے سسر دنیا تے باقی رہندے، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنے مصطفیٰ نو حکم دیتا ہے، فرمایا سونیا انکا میتن و انہم میتون، تسی بھی دنیا تے زندہ نہیں رہنا اور کافرہ نے بھی دنیا تے زندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے مصطفیٰ نو حکم دیتا ہے، فرمایا انکا میتن و انہم میتون۔ میرا سونا پیغمبر تسی بھی دنیا چھڑ کر کے میرے کول آ جانا ہے، اور کافران نے بھی دنیا چھڑ کر کے میرے کول آ جانا ہے۔ اور اتھے میں کہ جاندیاں پیغام دے جاما ویر سونیا اللہ پاک نے دسیا ہے ظالم بھی دنیا چھڑ کر کے آئے گا، مظلوم بھی دنیا چھڑ کر کے آئے گا، ظالم نے بھی جناب اللہ دے گاں جانا ہے، مظلوم نے بھی اللہ دے گاں جانا ہے۔ اس کر کے ویکھیں کسے بندے تے ظلم زیادتی نہ کر بیٹھی، وگرنہ کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے تینوں پیش گنا پینا ہے۔ جیڑا بندہ دنیا تے آئے انہوں دنیا تو جانا پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار میں تو انہوں دسیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کئی ایک انبیاء دی موت دا تذکرہ کیتا ہے، تو ہاٹے سامنے جناب حضرت یعقوب دی موت دا تذکرہ رکھی ہے، تو ہاٹے سامنے حضرت جناب والا سلیمان دی موت دا تذکرہ رکھی ہے، تو ہاٹے سامنے حضرت موسیٰ دی موت دا تذکرہ رکھی ہے۔ آئیے میں ہون اپنے پیغمبر دا سفر آخرت بیان
بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر دنیا تھے آئے دنیا تو رحلت فرما گے پیر سونیا اگر دنیا تے زندہ رہنا گندہ تے میرے مصطفیٰ دنیا تے زندہ رہندے مگر میرے مصطفیٰ دنیا تے زندہ نہیں رہے اللہ پاک نے مینوں تے تینوں پیغام دیتا ہے اوے ایویں جناب والا ایویں کسے چیز دا مان نہ کری ایویں کسے چیز دے پلیکھیں اندر نہ رہی اوے کس گل دا اوے کس گل دا تو بندیاں مان کر دائیں اوے کس گل دا بندیا تو مان کر دائیں تیرے ورگے بے بہا ٹر گے اوے کس گل دا بندیا تو مان کر دائیں تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے نے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئیاں زور لا لا کے ٹر گئے اللہ اللہ ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لالا ٹر گئے نے اس موت کسے نو نہیں چھوڑیا اس موت کسے نو نہیں چھوڑیا گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یارو قرآن دسدا پہ آئے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے اللہ اکبر فرمایا انکا میتن و انکم میتون اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم دیتا ہے میرا سونا پیغمبر تو دنیا تے باقی نہیں رہنا اللہ اللہ حضرت جناب والا مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے تبرانی شریف دی روایت ہے حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے ایک دن جناب اللہ دے پیغمبر 29 سفرے اللہ دے پیغمبر نے میں نو پیغام بھیجیا فرمایا آؤ نا مواہبہ آؤ نا ایک جنازہ پڑھ کے آئیے اور جناب والا بقی قبرستان دے اندر جا کے بقی والیاں واسطے دعاواں کر کے آئیے حضرت غلام مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر دے نال چلدیاں جا رہے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد میرے مصطفیٰ بقی قبرستان دے اندر چلے گئے نے اور بقی قبرستان دے اندر جا کے حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اینج کر کے اللہ دے پیغمبر اگے کھڑے ہو گئے میں پیچھے آپ دے کھڑا ہو گیا تے اللہ دے پیغمبر فرما دینے مواہبہ جاننا ہے اللہ پاک نے دنیا دے خزانیاں دی پیشکش میں نو کی تھی ہے اللہ پاک نے دنیا دے خزانیاں دیا چابیاں میں نو دے دیتیاں اللہ اللہ وادی بطحات پیشکش کی تھی سونیا اگر تو چاہیں تے وادی بطحا میں ساری دی ساری سونے دی بنا دوا سونیا تو چاہیں تیرے صحابہ نو انہا کمال دے دوا انہا کمال دے دوا غربتہ مکا کے رکھ دوا اللہ اللہ مگر میرے پیغمبر نے دنیا دی لالچ نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے دنیا دی حرص نہیں کی تھی اللہ سونیا دنیا نہیں چاہی دی آخرت چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اس گل تو بعد اللہ دے نبی فرما دینے میرے پیارے غلام اللہ نے میں نو اختیار دے دیتا ہے میں چاہے تے دنیا اندر رہ لوا چاہواں تے اللہ پاک دے ہاں چلا جاواں چاہواں تے دنیا دا مال پسند کر لوا چاہواں تے رب ذوالجلال دی ملاقات نو پسند
پسند کر لواں اللہ اللہ میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اللہ پاک دے نال ملاقات نو میں جناب محبوب بنا لیا ہے اللہ اکبر انہاں گلاں تو بعد حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دینے اللہ دے نبی نے بقی قبرستان والے واسطے انج دعاواں کیتیاں نے جے میں کوئی بچھڑن والا دعاواں کردہ گندہ ہے میرے پیغمبر دعاواں کری جاندے نے انتظاروں کی تار آنسو بگائی جاندے نے میرے پیغمبر اپنے صحابہ واسطے دعاواں کر دے بینے انتظاروں کی تار ہنجوان دیاں لڑیاں اکھاں چو نکل دیاں جا رہی نے دعاواں کرن تو بعد میرے پیغمبر اپنے گھر والوں دے بینے رستے دے اندر میرے پیغمبر دا سار مبارک درد گون لگ پیا ہے اور حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دینے اے درد میرے پیغمبر نو آخری ایام تک اے نال رہی ہے اے تکلیف میرے پیغمبر نو آخری دن تک ہندی رہی ہے ایج کر کے میرے پیغمبر اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ اللہ اور میرے پیغمبر جناب کدی حضرت جناب والا حفصہ دے گھر اندر کدی میرے پیغمبر ام سلمہ دے گھر اندر اور نال نال میرے پیغمبر پوچھ دے جا رہے نے اینا آنا غدن اینا آنا غدن میری پیاری بیوی کل میں کدے گھر اندر جاواں گا کل میں کدے گھر اندر جانا ہے اللہ اللہ ایتھے میں کو پیغام دینا چاہنا ویر سونیا میرا پیغمبر بیماری دی حالت اندر ہے میرا پیغمبر بیماری دے ایام گزاردہ پہ ہے مگر بیویاں نال غیر انصافیاں نہیں کیتیاں اللہ اللہ ایتھے میں جاندے ہیں کہ پیغام دے جاواں ویر سونیا اگر تو 2 شادیاں کیتیاں نے 3 کیتیاں نہیں 4 میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی میرے پیغمبر دی سیرت نو اپنان والا ہے میرے پیغمبر نے بیویاں نال غیر انصافی نہیں کیتی بیماری دے ایام اندر میرے پیغمبر نے بیویاں نال انصاف کر کے دسیا لوگو بیویاں نال غیر انصافیاں کرنیاں نہیں کرنیاں ایتھے جناب کی ہوندہ ہے ساڑھے معاشرے اندر نا جنہیں دوسری شادی کر لی ہے وہ پہلی نو ہونجی پہلی نو ہونجی بلا دیندہ ہے او دے حقوق ہونجی مار دیندہ ہے اللہ اکبر تو یا دوسرا طریقہ ہے ایک چھڑی دوسری بڑی دوسری چھڑی تیسری بڑی تیسری چھڑی چوتھی بڑی لوگو اللہ دی قسم ہے اے میرے مصطفیٰ دا طریقہ اے شیطان دا طریقہ ہے میرے پیغمبر بیماری دے ایام اندر فرمایا اینا انا غدن کل کی دی باری ہے کل کی دے گار اندر اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار تمام ازواج سمجھ گئیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر جانا چاہتے نے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تمام ازواج نے فیصلہ کیتا مشورہ کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نو سید عائشہ دے گھر اندر بیج دیتا اللہ اللہ بیماری تو 7 دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر سیدہ عائشہ دے گھر اندر قرار پائے سیدہ عائشہ دے گھر اندر ٹھہرے سیدہ عائشہ دے گھر اندر چلے گئے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار بیماری تو جناب والا 6 دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر ایج کر کے سید عائشہ دے گھر اندر نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے عبداللہ بن مسعود نو بلایا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر گوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر اینج کر کے جناب فرماندے نے عبداللہ بن مسعود کچھ صحابہ نو بلا کے لے کے آندا جائے صحابہ کرام میرے پیغمبر دی جناب کمرے مبارک دی اندر آگے اینج کر کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر جناب ادھروں دائیں سیڈ تو لے کے بائیں سیڈ تک اپنے صحابہ نو نظرہ مار دینے تے نال میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو دعاواں دین دینے مرحبا بکم حافظکم اللہ رازقکم اللہ رحمکم اللہ ناصرکم اللہ 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 میرے صحابہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہو جائے میرے صحابہ اللہ تواڈی مدد کرے میرے صحابہ اللہ تواڈی حفاظت کرے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ توانو رزق غلال وافر دوے اللہ اکبر نال دعاواں کرتے جاندے نے نال اکھاں چوان سو بگائی جاندے نے اور نال میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ لگ دے میریاں تواڈیاں جدائیاں دا ویلا آ گیا ہے لگ دے میریاں تواڈیاں جناب ملاقاتاں دا اینڈ گون لگ گئے اور جنت چے جا کے ملاقاتاں گون گیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دعاواں کر دے پینے اور اتھے میں ایک گال کرنا چاہنا ویر سونے میرے پیغمبر جاندیاں اپنے صحابہ نو دعاواں دے کر کے جا رہے نے امتی نو بھی چاہید ہے میرے نبی دے صحابہ تے تبرہ نہ کرے بلکہ میرے صحابہ نو دعاواں دیا کرے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نال پیار کریا کرے اللہ اکبر اللہ موت تو 5 دن پہلا رحلت تو 5 دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر طبیعت مزید خراب ہوندی جا رہی ہے طبیعت آپ دی مزید بگڑتی جا رہی ہے طبیعت آپ دی مزید ناساز ہوندی جا رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ انج کرو نا 7 مشکاں دا پانی لے کر گیا 7 مشکاں دا پانی آ گیا آپ نے فرمایا جنہ دا منہ نہ کھولیا گیا ہے 7 مشکاں آ گیا آپ نو جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ٹاپ مبارک اندر بٹھا دیتا ہے اتے پانی دیاں مشکاں ڈالنیاں شروع کر دیتیاں نے حتیٰ کہ اللہ دے نبی فرما دینے بس کرو نا آپ دی طبیعت حشاش ہوئی آپ دی طبیعت اندر کچھ بہتری آئی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ انج کرو نا مسجد نبوی دے اندر ممبر لگا دیتا جائے ممبر لگ گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر ممبر تے بیٹھ گئے آپ نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ گل سنو نا تسی ساریاں نے میرے نال بڑا پیار کیتا ہے تسی ساریاں نے میرے نال بڑیا محبتہ کیتیاں نے تسی ساریاں نے اللہ دے دین اندر میری بڑی معاملت کیتی ہے مگر صدیق دا جڑا ہے محبت تے پیار میرے نال وکھرائی سی اللہ میرے پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ گل سنو نا تواڈے میرے تے بڑے احسان نے تواڈے ساریاں دے احسانہ دا بدلہ میں دنیا تے دے کر کے جا رہے ہیں مگر صدیق دے احسان یہ زیادہ نے اے دے احسانہ دا بدلہ اللہ پاک کل قیامت والے دن آپ دے گا اللہ اکبر اور گل سنو نا میرے صدیق نو تنگ نہیں جے کرنا میرے صدیق نو پریشان نہیں کرنا میں تے انج کہواں گا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی وفات تو 5 دن پہلا پانی دیاں 7 مشکام اپنے اتے ڈلوا کے مسجد دی اندر ممبر لگوا کے حضرت صدیق اکبر دی شان بیان کی دیئے نا ایج کہہ لو زبان مصطفیٰ گئے اور شان صدیق اکبر ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اپنے گھر مبارک اندر تشریف لے کے
چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ اور جناب والا میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر نہیں ہوندی پئی میرے پیغمبر دی طبیعت اندر فاقہ نہیں ہوندہ پیا اللہ اللہ وفات تو 4 دن پہلا دی گل کریے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے سیدہ عائشہ دے گھر اندر نے میرے پیغمبر نے نماز مغرب اپنے صحابہ نو پڑھائیے مغرب دے اندر سورہ مرسلات دی تلاوت کیتی ہے نا اللہ اکبر اور نماز عشاء دا وقت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی اللہ اکبر اے الفاظ میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو ادا کیتے نے تے آپ تے گشی تاری ہو گئی ہے پھر آپ نو ہوش آئے آپ فرما دینے میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی پھر آپ تے گشی تاری ہو گئی حتیٰ کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ گشی تاری ہو گئی اور آپ فرمایا میرے صحابہ اللہ اکبر مرو بلالا فلی یعزن فرمایا بلال نو حکم دیتا جائے اذان پڑھے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس اور صدیق اکبر نو کیا جائے نماز پڑھا دیتی جائے اللہ اکبر ویر سونیا میرے پیغمبر بیماری دی غالت اندر بھی نماز چھڑ دے نہیں پہ میرے پیغمبر نو نماز دی اتنی زیادہ فکر ہے آج امتی دا انداز کی بن گیا ہے امتی دا عالم کی بن گیا ہے میرے پیغمبر نو نماز دی فکر ہے تے امتی نو دکان دی فکر ہے میرے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بیماری دی عالم اندر میرے نبی فرماد نے صحابہ نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئیے بیماری دی حالت اندر نماز دا فکر تے امتی نو نماز دے ٹائم فلم دا فکر نماز دے ٹائم دنیا دا فکر نماز دے ٹائم اپنی بیٹھک تے مجلس دا فکر میرے پیغمبر نے پیغام دیتا لوگو جیڑا میرا سچا حبدار ہوئے گا نماز دا تارک اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار موت تو جناب 3 دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دوپہر دا وقت تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے فرما دینے میرے صحابہ مسجد دے اندر ممبر لگا دیتا جائے ممبر لگ گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب ممبر تے براجمان گو گے ممبر تے تشریف فرما گو گے تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر خطبے اندر اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ انصار نال محبت کرے آجے نفرت کرنی نفرت نہیں کرنی انصار نال پیار کرنا ہے محبتہ کرنیاں نے اللہ اکبر اگر اتنا دے کڑوں کوئی غلطی ہو جائے تے غلطی نو در گزر کرنا ہے غلطی نو معاف کرنا ہے اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا اللہ پاک یہود و نصارہ تے لعنت کرے وجہ کی ہے کہ انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا عبادت گاہ بنا لیا انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانو جناب پوجا پاٹ بنا لیا اور میرے صحابہ میں توانو منع کرنا میری قبر تے سجدہ کرنا نہیں کرنا میری قبر نو سجدہ گاہ بنانا نہیں بنانا میری قبر تے پوجا پاٹ کرنی نہیں کرنی منع کر کے گئے میرے پاک پیغمبر اور صحابہ نے میرے نبی دی قبر نو سجدہ کیتا بولو پوجا کیتی میرے نبی دی قبر نو جناب پوجا پاٹ دا ذریعہ بنایا نہیں بنایا تے آج امتی ولیاں دیاں قبران تے سجدہ ولیاں دیاں قبران نو پوجا پاٹ ہندی پئی ہے اور ایس سیلاب آیا ہے نا سیلاب نے بڑے بڑے جناب نتارے کیتے
بڑیاں بڑیاں سیلاب نے اللہ دیاں قدرتاں دیاں نشانیاں ظاہر کیتیاں سیلاب اندر کئی پیر ڈوب گئے سیلاب اندر کئی دربار ڈوب گئے اور اللہ پاک نے دسیا لوگو جنہ درباراں تے تسی جناب مشکلہ حل کروان جاندے ہو وہ اپنے آپ نو سیلاب دے پانی تو بچا سکیا بولو وہ ایک نا سندھ دا تاج رسول ہے تاج رسول پاک دا تاج نام ہی کیسا رکھیا ہے اے سندھ اندر دریا کیڑا دریائے ساتلوج کیڑا دریا ہے دریائے سندھ او دے کنارے تے بیٹھا ہے کی کردہ پہ ہے مرید انہوں چک کے لے کے آئے کہ دریائے سندھ دا جڑا پان ٹوٹر لگا ہے پانی ادھر نو آن لگا ہے لہذا ایدہ پانی روکیا جائے ایک آؤ تھے جناب پانی چھے بیٹھا ہے تے پانی نو نا اینج کر کے روک دا پیا اچانک پانی دی چھل لائیے جس بننے تے بیٹھا سی بننا مریدہ نے دوا دا پڑھا ویکھو تاج رسول جاندہ جے انہوں بچاؤ کتے اے نہ ہوئے کہ جڑا دوسرا پنجاب اندر سیلاب ہوندہ ہے انہوں کون بچائے گا یعنی کہ لوگ اس قدر گمراہ ہو گئے کہ لوگاں نے جناب پیران دیاں قبرانو سجدے کرنے شروع کر دیتے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے وجہ کہ انہوں نے اپنے نبیان دیاں قبرانو کی بنا لیا اللہ اکبر اللہ پاک دے پیغمبر فرمانے نے فرمایا لوگو میری قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا اور میں تے تھے ایک گالے بھی کراں گا اللہ دا شکر ہے کہ جس مالک نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دے اندر ڈیوٹی اللہ نے اہل الحدیث دی لگا دیتی ہے عقیدہ توحید دی لا دیتی ہے ورنہ دوسرے بھائیوں دے انہاں نے گنبد خضرہ بھی اتھوں انہاں نے سونے دیاں جاڑیاں انہاں نے صفحہ دے جناب کلین ہر شہد چوک کے پاکستان لے ہونے یہ تو اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے عقیدہ توحید والے دی ڈیوٹی اتھے لا دیتی ہے وہاں نے اللہ حاجی شرک نہ کر پیچھے ہو جا جو منگنا ہی کدے کڑو منگنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ میری قبر تے جناب شرک گونا نہیں چاہیدہ میری قبر تے مجاور بن کے بینا نہیں بینا اور اللہ دے نبی فرما دینے لوگوں پہلیاں قوماں تباہی اس وجہ تو گویا نے پہلیاں قوماں حالات بھی ایسے وجہ تو گویا نے اور اللہ جان دے اے جناب کتے سیلاب دی بربادی کتے افغانستان دے اندر جناب زلزلے دی بربادی آئے سال کوئی نہ کوئی بڑی آزمائش آندی ہے آئے سال کوئی نہ کوئی بڑا جناب والا طوفان برپا گندہ ہے اللہ دسنا چاندے نے اوے میرا بندہ بنایا تینوں میں میرے سامنے سجدہ کر میرے سامنے رکوع کر میرے سامنے جناب منت و سماجد کر اللہ اکبر اللہ اور تیسرا پیغام اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے میرے پیارے صحابہ اینج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر سنی ذرا اللہ دے پاک پیغمبر ممبر تے تشریف فرمانے تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ میں 63 سالہ زندگی تو ہاڑے اندر گزاری میرے صحابہ اینج انسان گون دے ناتے بشر گون دے تکا دے میرے کولو اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا ہے میرے کولو اگر جناب والا حقوق العباد دے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تے میں محمد کہندہ پہ آؤ میرے کولو بدلہ لے لو دنیا تے بدلہ دینا آسان ہے آخرت چے بدلہ دینا بڑا مشکل ہے ویر سونیا میرا پیغمبر جاندیاں حقوق العباد دا درس دیندہ پہ آئے اللہ اللہ میرے پیغمبر سمجھان دے پہنے کائنات لوگوں جو بھی کمیاں پیشیاں ہو گئیاں نے معافیاں مانگ لے یا معاف کر دے اور میرے پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگوں قیامت والے دین اور میرے نبی فرما دینے میرے صحابہ جان دیو عطا
اتدرونا مل مفلس کون بندہ ہے؟ صحابہ عرض کر دن سنیا سانو تے نہیں پتا مفلس کون بندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی ہوئی مفلس بندہ ہوئے گا جدے کل درہم و دینار کوئی نہیں، جدے کل مال و زر کوئی نہیں، جدے کل مکان تے گھڑنی کوئی نہیں۔ فرمایا نا اے تے دنیا دا مال ہے۔ آؤ میں توانو دسام مفلس بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دی عدالت اندر انجدہ لے کے آندہ جائے گا جڑا نیکیاں دے پہاڑ لے کر کے آئے گا، اور ایک بندہ آئے گا آگے کہے گا اللہ انہیں میں نو گال کڑیے، دوسرا آ جائے گا اللہ انہیں میں نو تھپڑ مارے آئے، تیسرا آ جائے گا اللہ انہیں غیبتاں تے چغلیاں کی دیا نے، پنجواں آ جائے گا اللہ سونے نے دنیا تے میں نو بڑا تنگ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ نیکیاں دا پہاڑ مک جائے گا، گناہاں دے پہاڑ لگ جانگے۔ اللہ پاک اس بندے نو مختصر کردہ پیا، اس بندے نو جناب اللہ پاک جناب اینج سنگلاں دے اندر زنجیرہ نڑ جکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ انہوں فرما دینے اتدرون مل مفلس، میرے پیغمبر فرما دینے صحابہ میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں، او یارو انجدہ پیر کتھوں لے کے آئیے، انجدہ لیڈر کتھوں لے کے آئیے جڑا اپنے آپ نو جناب والا ہے جے جناب حساب واسطے پیش کردہ پہ آئے۔ ویر سونیا میں بھی پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، تو بھی پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، آنا پتہ کوئی نہیں موت والا پیغام کی دعا جانا ہے، آنا معافیاں منگ لے یا معاف کر دے۔ اللہ اکبر، انامانو چھڑ دے، زدانو چھڑ دے۔ اللہ اکبر، آنا چل دیاں چلا دیاں 12 ربیع الاول دا دین آگیا ہے نا، 12 ربیع الاول دا دینے اینج کر کے فجر دا وقت میرے پیغمبر نے جناب اپنے حجرے دا پردہ سائڑ تے کیتا ہے نا، اپنے صحابہ نو بیک کر کے میرے پیغمبر بڑا خوش ہوئے نے۔ اللہ اشراق دا وقت گندہ پیا ہے، میرے پیغمبر انج ویکھن تو بعد جناب انج میرے پیغمبر واپس اپنے اجرے دی اندر آگئے نے، آکے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چار پائی تے تشریف فرما، میرے پیغمبر نے انج کر کے جناب حضرت عائشہ دا سینہ مبارک ہے، میرے پیغمبر دی کمر مبارک ہے، اینج ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے سیدہ عائشہ فیندیاں نے میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے نا، تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جان دیاں سن میرے پیغمبر دی جدوں بھی طبیعت ناساز ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے سورہ فلق تے ناس پڑھ کے اپنے جسم تے اینج ہتھیلیاں مل لیاں نے پھوک مار لیے نا، حضرت عائشہ معوذتین پڑھ کے پھوک مارن لگ دیاں نے، تے اللہ دے نبی نے ہاتھ نیچے کر دیتے، فرمایا عائشہ ہون دمہ دا ویلا نہیں، ہون تے جدائیاں دا ویلا ہے، دمہ دا وقت ننگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں جے اشراق دا وقت ہوئے، تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے میرے پیغمبر ہے جے قریب ایک پانی دا پیالہ پہ آئے، او دے اندر ہاتھ بار بار بگون دینے اور اپنے چہرے تیانج کر کے مال دینے، نال فرما دینے سکرات الموت، لوگو موت دیاں سختیاں بڑیاں دے آدھا نے، سکرات الموت، لوگو موت دیاں تکلیفاں بڑیاں دے آدھا، اور نال میرے پیغمبر فرما دینے اللہم بالرفیق العالی، اللہم اغفر لے ورحمنی، اللہ میں نو معاف بھی کر دیں، اللہ میرے تے رحمتاں بھی کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اے جملے فرما دے پہنے، اللہ اکبر، اینج ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آندہ پہ آئے، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ دے بدن تے میرے نبی دا ہاتھ اینج کر کے آکے رکھیں آگے آئے نا، حضرت عائشہ نو بوجھ محسوس ہوئے تے سیدہ عائشہ
میرے پیغمبر دے چہرے تے نظراں مار دیاں نے تے زارو کتار رون لگ پیندیاں نے اور سمجھ جاندیاں نے عائشہ آج تم بیوہ ہو گئی ہے، عائشہ آج تیرے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدہ عائشہ ہینج کر کے جناب پردہ سائٹ تے کر دیا نے، فرما دیا نے میرے نبی دے صحابہ اللہ دے پیغمبر مینو تے توہانو جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے۔ ہے جملہ سنن دی دیرے تے صحابہ دیاں اللہ اکبر سسکیاں بلند ہو گیا نے، صحابہ نے زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کتے سیدہ عائشہ زاروں کی تار آنسو بگاں دیاں نظر ہوں دیاں نے، کتے صدیق اکبر آنسو بگاں دیاں نظر ہوں دینے، کتے بلال حبشی آنسو بگاں دیاں نظر ہوں دینے، کتے عمر تے عثمان تے علی المرتضی آنسو بگاں دیاں نظر ہوں دینے، کتے بلال حبشی آنسو بگاں دیاں مدینہ چھوڑ دیاں نظر ہوں دینے۔ اللہ اللہ ایتھے میں پیغام دینا چاہنا ویر سنیا آج تو 12 ربیع الاول چنڈیاں لانا ہے، 12 ربیع الاول جناب والا جلسے تے جلوس کڑنا ہے، 12 ربیع الاول جناب ٹھول ٹمکا کرنا ہے، گانا باجا کرنا ہے۔ اللہ اللہ اور میں نو کہنا ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے گئے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول قربان۔ اللہ اللہ میں نو جناب گستاخ کہہ کے لاکھوں دی ننگ جانا ہے اور میں نو کہنا ہے کہ میں جناب عید ربیع الاول کیوں نہیں مناندا۔ اوے ویر سونیا میں گل تیرے نال کرنا چاہنا، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے چنڈیاں دے بھی پیسے دیتے نے، اللہ پاک نے چنڈے لون دے بھی پیسے دیتے نے، اللہ نے ترالیاں ٹریکٹر بھی دیتے نے، اللہ پاک نے جناب دیگاں پکان دیاں بھی طاقتاں دیتیاں نے، اللہ پاک نے جلسے جلوس کٹن واسطے جناب نوجوان بھی دیتے نے۔ میں چنڈیاں کیوں نہیں لاندا، میں چنڈے کیوں نہیں لاندا، میں دیگاں کیوں نہیں پکاندا، میں جلسے جلوس کیوں نہیں نکالدا، کیوں 12 ربیع الاول میں نو سید عائشہ دیاں اکھاں دی اندروں آنسو نکل دے نظر ہوندے نے، میں نو بلال حبشی روندا نظر ہوندے نا۔ آ ویر سونیا چھڑ دے نا چیزاں نو، آ میں گل مک دی مکا دیواں، آ اے جڑیاں بازار چنڈیاں لونا ہے نا، اے چنڈیاں دوں چون دینا تو بعد ڈگ پین گیاں، چنڈا جناب ختم ہو جائے گا۔ آج چنڈی لونا چاہنا ہے تے میرے مصطفیٰ دی چنڈی اپنے چہرے تے سجال ہے، جڑی قبر اندر بھی فائدہ دے گی، حشر اندر بھی فائدہ دے گی۔ آنا میرے پیغمبر دی جناب والا آمد دی خوشی دا پیغام نوٹ کر، اللہ دی قسم گئے جیڑا بندہ جناب میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہیں کردہ، میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں کردہ، میرا تے میری جماعت قرآن تے حدیث دا فیصلہ ہے، وہ بندہ گاج کے بول مومن گو سکدا نہیں گو سکدا، میرے پیغمبر دی خوشی کرنے والا او بندہ ہے، میرے پیغمبر دی ولادت کرنے والا او بندہ ہے جیڑا قرآن پڑھ دے، جیڑا نماز پڑھ دے، جیڑا ذکر اذکار کر دے اور صحابہ دی سیرت تے چل دے۔ 12 ربیع الاول دا دینے نا، 12 ربیع الاول دے دین میرے پیغمبر دی جناب قصوہ اونٹنی پریشان نظر ہوندی ہے نا، اور میرے پیغمبر نے جاندیاں پیغام دیتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر فرما دینے الصلاة وما ملکت ایمانکم، کائنات دے لوگو میرا سچا امتی ہو گئے گا جیڑا نماز دا پابند ہوئے گا، میرا پکا امتی ہو گئے گا۔ وما ملکت ایمانکم، جیڑا اپنے ماتحت لوگاں دے نال نرمی کردہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، چنڈیاں نامی لا گزارا ہو جائے گا، جلوس نامی کڑ گزارا ہو جائے گا، اور میرے پیغمبر دی اگر سیرت نہ اپنائی تے گزارا ہونا
اور اللہ جان دے جس دن جلوس کڑیا جان دے اس دن زور اثر فجر مغرب عشاء ساریاں گئیاں مختصر بات ہے یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر دی زندگی میرے اور تہاڑے واسطے آئیڈیل اور نمونہ ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ لوگو اگر نبی دنیا تے زندہ نہیں رہے تو اسی بھی رہنا آئیے آخرت دی تیاری کیجئے آخرت دی فکر کیجئے بدعات اور خرافات تو منہ موڑیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین